ایک مثالی ٹیچر کی کہانی شیر علی کی زبانی۔ ایک تعلیم یافتہ استانی ٹیچر مہادیوی صاحبہ کی ادبی، سماجی اور تعلیمی خدمات کی رودات پیش ہیں۔ ہم ان کے سفر کو 3 حصوں میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا، پیدائش اور تعلیمی سفر۔ دوسرا، گھریلو زندگی۔ تیسرا، تعلیمی خدمات کا اعتراف۔ اب آئیں پہلا، پیدائش اور تعلیمی سفر۔ مہادیوی صاحبہ ہروال گاؤں، تعلقہ جورگی، ضلع گلبرگہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گنگیا ملیہ ہیریمٹھ اور آپ کے والدہ پاروتی گنگیا ہیریمٹھ تھے۔ آپ کے والد محترم ہائی اسکول میں معلم تھے۔ والدہ گھریلو مصروفیات میں منہمک رہیں۔ ابتدائی تعلیم گلبرگہ میں ہوئی۔ والد کے تبادلے کے بعد چنداپور سے 12ویں پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے سندھی گئیں اور جی پی پوروال ڈگری کالج سے BA امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ چونکہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی ٹیچر بننا تھا، اسی لیے بھوم ریڈی کالج سے B.Ed کیا۔ ان کے والد کا بھی یہ سپنا تھا کہ میری طرح ان کے خاندان میں بھی کوئی ایک ٹیچر بننا چاہیے۔ اسی خواب کو انہوں نے پورا کیا۔ مہادیوی میم کے 5 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ بڑے بھائی الیکٹرک انجینئر، دوسرے بھائی کمپیوٹر انجینئر، تیسرے بھائی BSNL ڈپارٹمنٹ میں، چوتھے بھائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور 5ویں بھائی ہائی اسکول ٹیچر ہیں۔ ان کی دونوں بہنیں بھی تعلیمی یافتہ ہیں۔ میڈم جب SSLC امتحان کی تیاری کر رہی تھیں، ان کے ہم جماعت فارمر چیف منسٹر وریندر پاٹل کے نواسے تھے، جن کے پاس امتحان کی تیاری کے لیے مددگار میگزین تھا۔ میڈم کے والد حسب وعدہ رات 10 بجے وہ میگزین پاٹل صاحب کے نواسے کے پاس سے لاتے اور دوسری صبح 6 بجے لوٹا دیتے۔ جس مکان میں میڈم رہتے تھے اس کی لائٹ رات جلدی بجھا دی جاتی، لہٰذا میڈم چھت پر اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں اپنی پڑھائی جاری رکھتے۔ یہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے والد ہمیشہ میڈم کی تعریف کرتے، ان کے عادت و اطوار کی، فرمانبرداری کی، نظم و ضبط کی اور تعلیمی جدوجہد کی۔ اب دوسرا پہلو، گھریلو زندگی۔ B.Ed مکمل ہونے کے ساتھ ہی میڈم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ ان کے شوہر گولٹا گاؤں تعلقہ بسو کلیان میں SBH میں اسپیشل اسسٹنٹ کی آسامی پر فائز تھے۔ 1996 سے 2016 تک متعلقہ بینک میں ملازم رہے۔ اتفاقاً خالد غیاث الدین صاحب کو، جو میڈم کے شوہر کے شناس تھے، انہیں معلوم ہوا کہ میڈم ٹرینڈ گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے میڈم کو غوثیہ گرلز ہائی اسکول میں جاب آفر کی۔ اس طرح میڈم کا 15 نومبر 1989 میں غوثیہ ہائی اسکول میں بحیثیت ٹیچر تقرر ہوا۔ اس طرح میڈم کا 15 نومبر 1989 میں غوثیہ ہائی اسکول میں بحیثیت ٹیچر تقرر ہوا۔ غیاث الدین صاحب اور میڈم کے خاندان کے مابین قریبی تعلقات تھے۔ دونوں خاندان عیدین و دیگر تہوار کے موقع پر ایک دوسرے کے گھر جاتے۔ میڈم غیاث الدین صاحب کے احسانات کو اب تک فراموش نہ کر پائے۔ ٹیچر کے 2 اولادیں ہیں۔ بیٹے کا نام سشیل چند MP MCA کی ڈگری کی ہے اور وہ وپرو میں ملازمت کر رہا ہے۔ بیٹی نے ڈپلومہ ان الیکٹرانک اینڈ کمیونیکیشن سائنس کیا۔ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ٹیچر نے خود کو 2 خانوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک اسکول کے لیے، دوسرا خاندان کے لیے۔ وہ اپنے سسر کی خدمت گزار ہیں اور اپنے تمام سسرالی رشتہ داروں کی بھی۔ میڈم واقعی ایک عظیم شخصیت ہیں۔
جنہوں نے رشتے کا پاس و لحاظ رکھا اور اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف جو میڈم کے اسکولی زندگی سے متعلق ہے۔ 15 نومبر 1989 کو غوثیہ گرلز ہائی اسکول میں ملازمت کا آغاز ہوا۔ یہ ایک اقلیتی ادارہ ہے جہاں طلباء و طالبات کو اپنی مادری زبان اردو کی فہمائش اور سمجھنے کی گنجائش زیادہ تھی بنسبت دیگر زبانوں کے، جبکہ میڈم کنڑا زبان کی ماہر اور مادری زبان بھی کنڑا تھی۔ طلباء کو فہمائش کے لیے میڈم اپنے والد سے کنڑا سے اردو میں ترجمہ کرا کے لکھ لایا کرتے اور طلباء کو سمجھاتے۔ انہیں اردو سیکھنے میں کافی دشواریاں پیش آئیں، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی کوششوں اور ساتھی ٹیچروں کی مدد سے گرامر کی غلطیاں کر کر کے آخر انہوں نے اردو سیکھ لی اور یہ ثابت کر دیا کہ انسان غلطیاں کر کر کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، مگر تھک ہار کے بیٹھنے سے کچھ نہیں۔ میڈم طلباء و طالبات کو نام کی بجائے رول نمبر سے یاد رکھتی۔ انہیں سنگیت سے بڑا لگاؤ ہے۔ وہ کلاس میں آ کر ڈائریکٹ نہیں پڑھاتے بلکہ بورڈ پر لکھتے لکھتے سمجھاتے رہتے، تشریح کرتے، طلباء کے نظم و ضبط کا بڑا خیال رکھتے کہ زندگی ڈسپلین کا نام ہے۔ کبھی کلاس روم میں وقت نہ ضائع کرتے، ہمیشہ یہی کہتے، کل کرو سو آج کر، آج کرو سو ابھی۔ ٹیچر کو کوئی کام کرنے میں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ اپنے گھر کی تعمیر میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتے۔ غوثیہ اسکول سے ان کا گھر 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ روزانہ پیدل آتی جاتی رہتیں اور اس طرح کا سلسلہ 18 سال تک چلتا رہا اور اکثر کہتے، چلنے سے ہی میں اب تک صحت مند ہوں۔ بچوں سے انتہائی محبت کرتے، جو بچے محنت کرتے ان کی ہر خواہش پوری کرتے، انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ ٹیچر ہر سال 10ویں جماعت کے طلباء کو اپنے گھر میں روم دے کر انہیں ہر طرح کی مدد کرتے اور تعلیمی سہولیات فراہم کرتے، ان پر بھرپور توجہ دیتے۔ یہ فخر ہم طلباء کو حاصل ہے جنہوں نے میڈم کے روم میں رہ کر 10ویں جماعت کے امتحان کی تیاری کی، جس میں شیر علی، اعجاز احمد گوبرے، میر مکرم علی وغیرہ۔ خاص بات یہ ہے کہ ان طلباء میں محبوب تڈولہ بھی شامل ہیں، جس نے حال ہی میں UPSC میں پریلیم پاس کیا ہے۔ اس طرح سینئر طلباء الطاف امجد، اسد اللہ خان ذکی وغیرہ بھی ان سے مستفید ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا پیغام طلباء کے نام: کچھ بھی بنو، پہلے انسان بنو، کام ہی عبادت ہے۔ والدین کی دولت زندگی بنانے کے لیے استعمال کرو، فضول خرچی کے لیے نہیں۔ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، تکلیف اٹھائے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ صبر اور برداشت کی قوت پیدا کرو، زندگی سنور جائے گی۔ ماں کی ممتا بچے کے لیے زہر نہیں بننی چاہیے۔ والدین بچوں کے لیے کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، بچوں کو سدا یہ احساس رہنا چاہیے۔ بچوں کو ہمیشہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے توجہ دلاتے تھے۔ نیکی اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اس طرح ٹیچر کی تعلیمی خدمات 33 ایئرز 4 منتھ پر محیط ہیں، جس میں انہوں نے اندازاً 3400 سے زائد طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا، جس میں سے بیشتر طلباء ڈاکٹرز، انجینئرز، سیاستداں، سماجی کارکن، تاجر اور کاشتکار آج زندگی کے ہر شعبے جات میں پائے جاتے ہیں۔ ٹیچر کو اسکول سے والہانہ لگاؤ تھا، اتنا کہ ان کی 6 سے 8 CL ہمیشہ ضائع ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی گھریلو زندگی میں کنڑا میں بات کرتے وقت اردو الفاظ کا استعمال کرتی تھے۔ بالآخر 31 مارچ 2022 کو ملازمت سے سپردوش ہوئیں۔ آپ کی خدمت نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی ایک آئیڈیل ہے جس سے نئی نسل بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ سادہ رہیں، سادگی اختیار کی، کبھی نام و نمود کی دل دادہ نہیں رہی۔
ان کی سوچ اونچی تھی مگر ہمیشہ سادگی پسند رہیں۔ وہ ہر مسئلہ، ہر الجھاؤ، ہر تفکر کو دور کرنے کے لیے ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ انہیں کبھی نہیں کہنا پڑتا کہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ ملی ہے منزل اسی کو شوکت، جو راہ میں تھک کر رکا نہیں ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ یہ مضمون سید شیر علی نے لکھا ہے اور اس کی رہنمائی میں ڈاکٹر ارشاد صاحب ممبئی نے کی ہے، اور اس میں HK24 کا بھی سپورٹ رہا ہے۔